دوستو بزرگوں، جب آپ سکھ دھرم کے بارے میں معلوم کریں گے اور دیکھیں گے ان کی تعلیمات کا ذکر کریں گے تو ان کی تعلیمات قرآن و حدیث کے عین مطابق آپ کو نظر آئے گی. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں اور بار بار میں اپنے طالب علموں کو جو 6 ماہی چترویدی دعوتی کورس ہے اس کے اندر میں بتاتا ہوں کہ جو چیز آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ملے، جہاں بھی ملے، جس دھرم میں ملے، جس دھرم کی پستکوں اور کتابوں میں ملے، آپ اس کو لے لیں، اور جو قرآن کریم کے خلاف ملے اس کو آپ چھوڑ دیں. اور جہاں قرآن کریم نہ اس کی تصدیق کرے اور نہ اس کی تکذیب کرے اس پر آپ خاموش رہیں. تو دوستو بزرگوں، آپ دیکھیں گے سکھ مذہب کا جو تعارف ہے اور سکھ مذہب کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، جو اس کی صحیح تعلیمات تھی، وہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو ملے گی. تو وہ لکھتے ہیں کہ گرو نانک جی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، انتم پستک پوتر قرآن کا ادھین کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے. نمہ اور اجر 2 لفظوں سے مل کر کے بنا. نمہ کے معنی ہوتا ہے جھکنا، اس ایشور کے سامنے جھکنا جس کی کوئی سنتان نہیں ہے، وہ کسی کا ماتا اور پتا نہیں ہے، اور کیا ہے کہ وہ بے نیاز ہے. اور اسی طریقے سے وہ زکات اور صدقہ کرنے والے بھی تھے اور اس کی تاکید بھی کرتے تھے. اور باضابطہ طور پر انہوں نے حج بھی کیا تھا. تیرتھ یاترا مکہ یا مکتیشور جس کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی وہ گئے تھے. اسی طریقے سے بغداد میں ایک اللہ کے ولی تھے شاہ مراد صاحب، ان کی خدمت میں بھی رہے اور وہاں بھی کیا ہے کہ انہوں نے تصوف و سلوک کا جو علم ہے اس کو بھی انہوں نے سیکھا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق کرتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کو مانتے، ان کے علاوہ بقیہ کتابوں کو وہ منسوخ سمجھتے تھے. اسی طریقے سے مہاپرلے قیامت کے دن یعنی حساب و کتاب کو بھی مانتے تھے، اور سورگ نرک کو، جنت اور جہنم کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی وہ مانتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی سچی محبت کرتے تھے. تو یہ چیزیں دوستو بزرگوں ان کی تعلیمات تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ پالی زبان سے نکلا ہے. سکھا کے مطلب ہوتا ہے شاگرد کے. اور یہ تعلیم کہ جو بھی سکھ مذہب کے ماننے والے مرد حضرات ہیں وہ اپنے نام کے آگے سنگھ کا اضافہ کریں گے. سنگھ کے معنی ہوتا ہے شیر. جیسے منموہن سنگھ جو پی ایم بھارت کے گزر چکے ہیں، تو یہ سنگھ کا لفظ اضافہ کیا کہ جو بھی سکھ دھرم کو ماننے والا ہے وہ یہ کریں گے کہ اپنے نام کے آگے سنگھ لگائیں گے. اور باضابطہ طور پر 5 چیزیں یہ بتائی گئی کہ یہ سکھوں کی صفات ہے، یہ چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے. کیش یعنی بال رکھنا ہے، ٹکلا نہیں رہنا ہے. اسی طریقے سے کنگھا کرنا ہے. بال رکھے ہوئے ہیں تو ایلا بیلا کی طرح، اور کیا ہے کہ جاہل ان پر کی طرح نہیں رکھنا ہے بلکہ ٹھیک سے رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے کڑا پہننا ہے. آپ دیکھیں گے سکھ لوگوں کو کہ ہاتھ میں وہ کڑا پہنتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھا پہننا ہے. اور کرپان کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی تلوار وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سکھ لوگ وہ لٹکا کر کے اس کو رکھتے ہیں. تو یہ کرپان بھی سکھ مذہب کی ایک علامت بن گئی ہے. تو یہ چیزیں بتائی گئی. اور جو سکھ مذہب کا آدی گرنتھ ہے یعنی جس کو مول منتر کہا جاتا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں میں پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مشہور ہے کہ there is none worthy of worship beside Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. تو اسی طریقے سے سکھ مذہب کا بھی ایک مول منتر ہے. تو اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا، یہ سندیش دیا گیا، یہ میسج دیا گیا، ایک اومکار ستنام کرتا پورک निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद जब आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच. ये 13 श्लोक है, मंत्र है सिख मजहब का. तो उसका आप देखें कि एक ओमकार सतनाम करता पूरक, कि केवल एक ओमकार ही ईश्वर का सच्चा नाम है. सब कुछ उसी ने बनाया है, सब कुछ उसी ने पैदा किया है. और अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान में आप देखें सूरह अल-अनआम के अंदर, और ये 7वें पारा का जो आखिरी सफा है
اس کے پہلے لائن آپ دیکھیں کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تمہارا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی رچیتا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر نگہبان ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بتایا گیا نربھو نروے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ایسا ہے کہ وہ کسی بھاؤ سے بندھا ہوا نہیں، اور نہ اس کا کسی سے غیر ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے، ارتھات وہ کسی سے پکشپات نہیں کرتا۔ جو نیکی کرے گا، تقوی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ سے قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنا قریب کر لے گا۔ کوئی اللہ کی طرف پیدل چل کے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اکال مورت اجولی سیدم گر پرساد، وہ کال سے مکت ہے، نہ اس کا جنم ہوا ہے اور نہ ہی اس کی مرتیو ہوگی۔ وفی کل شیء لہ علامۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی موجود ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ اللہ از ون اینڈ اونلی۔ دوستو بزرگوں، تو یہ بتایا گیا کہ اکال مورت وہ زمانے سے آزاد ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ جاوید ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی سب کچھ کو قائم اور دائم رکھے ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ تم کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو زمینوں میں، آسمانوں میں، آکاش میں، دھرتی میں، سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، طاقت و قدرت نہیں ہے تو اس کے علم کا احاطہ کر سکے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہتا ہے نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی کے لیے کرسی ہے آسمانوں میں، زمینوں میں۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہی آسمان و زمین کو احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، اٹھاتا نہیں، وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، جس کی بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے کہ کوئی آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے ہر فرض نماز کے بعد تو اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں دوستو بزرگوں، اور آپ آگے دیکھیں کہ جو سکھ مذہب کا مول منتر ہے اس کے آگے کیا سندیش دیا گیا اور کیا آدیش دیا گیا۔ جب آدی سچ جگا بھی سچ ہے، بھی سچ نانک ہوسی ہی سچ، کہ اسی امر سچ کا جاپ کرو، یوگ یوگوں سے یہی سچ ہے۔ اور نانک جی کہتے ہیں کہ بھوش میں بھی یہی سچ رہے گا۔ سوچے سوچی نہ ہوگی جے سوچی لکھوار، چپ ہے چپ نہ ہوگی جے لائی رہا تار، کہ سنو جو تم سوچ رہے ہو، لاکھ بار بھی اگر تم اسنان کر لو گے اور ہردے تمہارا پوتر نہیں ہے، پاک نہیں ہے، تو تمہارا کیا ہے کہ کلیان نہیں ہو سکتا ہے، تم کو سفلتا نہیں مل سکتی ہے۔ لاکھ بار بھی اسنان کرنے سے من تمہارا پوتر نہیں ہوگا جب تک کہ تم ہردے کو پوتر نہیں کرو گے۔ ایشور سروبھوتانام ہردش ارجن تشٹتی بھرامین سروبھوتانی ینتارونی مایا۔ شری کرشن جی بھی یہی آدیش دیتے ہیں بھگوت گیتا کے ادھیائے نمبر 18 اور شلوک نمبر 61 کے اندر کہ دوست بزرگوں کہ ایشور تمہارے ہردے میں،
کیا ہے رہتا ہے. اس لیے اپنے دل کو اپنے ہردے کو پاک اور صاف رکھو. چہرے اور مکھرے کو تو سب لوگ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ آج کل کے لڑکے بھی ناک کان چھڑانے لگے ہیں, اسنو پاؤڈر لگانے لگے ہیں. تو دوستو بزرگوں, چہرے کو صاف کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ دل کو پاک صاف رکھو. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو. جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے, ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے. صبح توبہ, شام توبہ, اپنی زبان پہ مدام توبہ, باثر ہو کہ بے اثر ہو, اپنے کرنے کا کام توبہ. اس لیے توبہ استغفار کریں اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں, کدورت سے, کینہ کپٹ سے, اور اسی طریقے سے ہر طرح کے بغض و عناد سے, غیبت چغلخوری سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیں. چپ چپ نہ ہوگی جی لائی رہا انکار, کہ صرف چپ رہنے پر بھی کام نہیں چلے گا. صرف چپ رہنے سے بھی من کو شانتی نہیں ملتی ہے جب تک کہ من کی تار باہری سنسار سے جڑے ہوئے. یعنی دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے مراقبہ میں بیٹھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. مراقبہ میں آپ بیٹھیں لیکن دنیا کی محبت کو نکالیں, اللہ کے حق کو ادا کریں, اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کریں, حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کریں. کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. انتم مہارشی کل کی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اے لوگوں, آخرت والے بنو, آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے طالب مت بنو, آخرت کو چاہنے والے بنو. بھوکیا بھوک نہ اتری جے بنا پڑیا بھار. بھوکیا بھوک نہ اتری جے بنا پڑیا بھار, من کی بھوک نہیں مٹتی چاہے بھوتک شریر جتنا کھانا کھا لے. بھوتک شریر یعنی جسمانی جو ہمارا ظاہری ہیلتھ ہے, جسمانی جو بڑی ہے ہماری, روحانی نہیں, اس کو ہم کھلاتے رہیں تو یہ بھوک مٹنے والی نہیں ہے. اس لیے اپنے روح کو بھی غذا دیں. اور روح کو غذا کیسے ملے گی؟ کیونکہ روح اوپر سے آئی ہے. تو اوپر سے آئی ہوئی جو کتاب ہے انتم پستک پویتر قرآن, تو اس کے آدیش کے مطابق ہم اپنی آتما کو, اپنی روح کو, اپنی جان اور کرن کو کیا ہے کہ خوراک دیں گے, کھانا دیں گے, تو ہماری روح مضبوط ہوگی اور پھر عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. اور دیکھیں کہ انتم مہارشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پہ ہر طریقہ سکھایا اور بتایا اور کہا کہ کھانے سے پہلے تم ایشور کا نام لو. قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو, بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا کرو, اور کھانے کے بعد ایشور کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ایشور کا نام لو, اس کا شکریہ ادا کرو, اس کو دھنیہ واد کرو. اور مسلم شریف کے اندر یہ دعا سکھائی گئی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, کہ ایسے گیان سے, ایسے نالج سے جس سے کیا ہے کہ ہمارے آخرت کا بھلا نہ ہو, ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور ایسے دل سے جس دل کے اندر خوف خدا نہ ہو, تقوی نہ ہو, پرہیزگاری نہ ہو, ایشور کا خوف اور ڈر نہ ہو, ایسے ہردے, ایسے دل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. اور ایسے نفس سے جو کیا ہو, دنیا کا چاہنے والا ہو, جو شکم سیر نہ ہوتا ہو, آسودہ نہ ہوتا ہو, ایشور کو یاد نہ کرتا ہو, پھر ایسے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. اور ایسی دعوت سے جس کو قبول نہ کیا جائے. تو یہ دیکھیے کہ کتنی اچھی چیزیں جو ہے سکھائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے. سہج سیان پا لکھ ہوئی تے ایک نہ چلے نال, کہ چاہے کوئی بہت سیانا ہو اسے لاکھ چلاکیاں آتی ہو, لیکن گرو پرساد کو پانے کے لیے کوئی چال کام نہیں آتی. کیوں سچیارا ہوئی کیوں کوڑے ٹوٹے پار, کہ من صرف اسی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے کہ
سکھ کیسے اس ستیہ کو پراپت ہو سکتا ہے؟ سمجھدار یوگی اس بھرم اور متھیا کی دیوار کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ متھیا یعنی خرافات، خواہش نفس کی دیوار کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آگے جواب دیا جا رہا ہے کیسے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ حکم رجائی چلنا نانک لکھیا نال، کہ ایشور کے حکم کو مان کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس ایشور تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر ہم منمانی زندگی گزاریں گے تو ایشور تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، بلکہ ایشور نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں گے تو ایشور تک پہنچ پائیں گے، اور جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جائیں گے تو ایشور تک پہنچ جائیں گے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ کیرت کرو، گرو نانک جی کہتے ہیں کہ کیرت کرو۔ کیرت کا مطلب کہ سیوا بھاؤ ایمانداری سے کرم کرو، جو کام کرو خوبی کے ساتھ کرو اور خوبصورتی کے ساتھ کرو۔ خوبی کے ساتھ ہم کام کریں اور خوبصورتی کے ساتھ کام کریں، اور خوبی اور خوبصورتی ہمارے کام میں کرم میں اس وقت پیدا ہوگی جب ہم کیا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ایشور ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے وہ اللہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو مکان مالک ہو چاہے نہ ہو، ٹھیکیدار صاحب ہو چاہے نہ ہو، کام کرانے والا ہو چاہے نہ ہو، ہم ایشور کا دھیان پیدا کر کے اس کا نام لے کر کے کام کریں۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع وابجر، کہ ایشور کا نام لے کر کے آدمی کام کرتا ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے اور پائے تکمیل تک حسن و خوبی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، اور ایسے ہی کرتا ہے تو پھر وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ تو کیا کیرت کرو کہ سیوا بھاؤ اور ایمانداری سے کرم کرو، نام جپو، جتنا ہو سکے اس ایشور کا نام جپو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو خوب کثرت سے ایشور کو یاد کرو۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کو شانتی کب پراپت ہوگی؟ جب اپنے دلوں میں ایشور کو بساؤ گے، اس کا نام لو گے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ صبح توبہ شام توبہ، اپنی زبان کے مدام توبہ، باثر ہو کہ بے اثر ہو، اپنے کرنے کا کام توبہ۔ اور دوستو بزرگوں، نہ تانے سے نہ بانے سے نہیں کارخانے سے آتما کو شانتی ملتی ہے سجدے میں سر جھکانے سے۔ تو یہ حکم دیا گیا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر مت کرو۔ ورد چھکو بتایا گیا کہ جو آپ کو پراپت ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو کچھ بھی معلوم ہے تم کو قرآن و حدیث کے بارے میں جانتے ہو، توحید رسالت آخرت کے بارے میں جانتے ہو، اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ۔ دوستو بزرگوں، جن لوگوں تک یہ توحید رسالت آخرت کی دعوت پہنچی نہیں ہے، اس لیے ہر کچے ہر پکے گھر میں ہم اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ جب اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے واللہ یعصمک من الناس، تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ دھرمو رکشی رکشتہ، کہ جب ہم دھرم کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے بغل میں خوش تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے بغل میں آپ کا گھر ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اس کے بغل میں خوش تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے بغل میں آپ کا گھر ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے دائی حضرات مسلمانوں میں کام کرتے ہیں تو اتنا بگاڑ آ گیا، تو ہمارے سکھ بھائیوں کے اندر بھی بگاڑ آ گیا، ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی بگاڑ آ گیا، اور تمام جو دھرم اور دین سمجھے جاتے ہیں اس کے جو انویائی ہیں، ماننے والے ہیں، متبعین ہیں، اس کے اندر بھی بگاڑ آ گیا، چونکہ وہ صحیح مرجع اور ماخذ سے کٹ گئے
اور جو ان کے دائی حضرات ہیں وہ صحیح سے حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ کام امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد بشر کو ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو یہ پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، یہ ان تک پہنچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں، اس لیے جو کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی کام ہمارا ہے اور آپ کا ہے۔ تو اب اللہ کے ایک ایک بندوں تک یہ ایمان کی دعوت پہنچائیں، قرآن کی دعوت پہنچائیں، انتم پستک پوتر قرآن پہنچائیں، اور کیا ہے ایشوری گرنتھ جو ہے اس کو پہنچائیں، اور شانتی کا کیا ہے کہ مارگ سب کو بتائیں اور سب کو سکھائیں، تب ہمارے اور آپ کی نجات ہو سکتی ہے اور ہم اور آپ سفلتا پراپت کر سکتے ہیں۔